بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد مرسی صاحب جو مصر کے منتخب صدر رہ چکے ہیں اور جن کو 1 سال پہلے 17 جون 2019 کو شہید ہو گئے، طبعی موت کہتے ہیں، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ جیل کے اندر ان کو مسلسل ایسی اذیت دی گئی، دواؤں سے دور رکھا گیا تاکہ وہ آہستہ آہستہ موت کا شکار ہو جائیں، موت سے قریب ہو جائیں۔ ڈاکٹر محمد مرسی کی یہ موت ہمارے لیے شہادت کا درجہ رکھتی ہے اور دنیا بھر میں لوگ ڈاکٹر محمد مرسی کو مرسی شہید کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد مرسی یہ مصر کی قریبی تاریخ میں منتخب صدر تھے، سب سے پہلے منتخب صدر تھے، جمہوری طریقے سے منتخب کیے گئے صدر تھے، وہاں کے عوام کے منتخب صدر تھے۔ ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج اس موقع پر ہم ان کو یاد کرتے ہوئے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کیوں شہید کر دیا گیا؟ وہ کون لوگ تھے جو ڈاکٹر مرسی کو پسند نہیں کرتے تھے؟ ڈاکٹر محمد مرسی جب صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اس کے فوری بعد انہوں نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ ان کے سعودی عرب کا دورہ اور فوری ایران کا دورہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ دنیا میں امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان سے وہ نبرد آزما ہونا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر مرسی کا یہی قصور تھا۔ ڈاکٹر محمد مرسی اسرائیل کے جو ناجائز قبضہ ہے فلسطین پر، بیت المقدس پر، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور مڈل ایسٹ میں یہ جو مصر ہے اور مصر کی جو فوج ہے وہ اسرائیل کے اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ جب ڈاکٹر محمد مرسی مصر کے منتخب صدر ہو گئے تو سب سے بڑی تکلیف امریکہ اور اسرائیل کے تحفظ کی مشکل پیدا ہو گئی تھی، اور انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو، فلسطین کی بازیابی اور ارض فلسطین کی آزادی، یہ صدر مرسی کی وجہ سے بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر محمد مرسی کو منتخب صدر ہونے کے باوجود انہیں صدارت سے معزول کر دیا گیا، اور تقریباً 6 سال وہ جیل میں رہے، اذیت میں رہے۔ وہ شوگر کے مریض تھے، دل کے مریض تھے، ان کی علاج کی سہولتیں فراہم نہیں کی گئی، بلکہ برطانیہ کے پارلیمنٹرینز کا تو خیال یہ تھا کہ انہیں سلو پوائزننگ دی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ جو شہید کر دیا گیا، اس کے پیچھے اخبارات نے لکھا کہ یہ امریکہ، اسرائیل اور خود عالم اسلام میں وہ مغرب نواز طاقتیں جو اسرائیل اور امریکہ کی ہمنوا ہے، انہوں نے
صدر مرسی کو تخت سے ہٹانے، منتخب صدر کی حیثیت سے ہٹانے میں اربوں روپے خرچ کر کے وہاں انہیں ہٹانے کی کوشش کی۔ صدر مرسی جب UNO پہنچے تو اس میں انہوں نے بڑی یادگار تقریر کی۔ صدر مرسی اپنی ابتدائی گفتگو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے گا ہم اس کا احترام کریں گے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرے گا ان کے ساتھ ہماری عداوت جاری رہے گی۔ ایک یہ بہت ہی خوبصورت جامع اور ایک اپنے منشور کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ڈاکٹر صدر مرسی جب وہاں منتخب ہو گئے تو جو قصر صدارت ہے، جو سینکڑوں ایکڑ پر کئی محلات پر مشتمل ہے، اس کو چھوڑ کر ایک کرائے کے فلیٹ میں اپنی زندگی گزاری اور عام لوگوں کے ساتھ فجر کی، جمعہ کی نماز ادا کرتے رہے۔ انہوں نے بحیثیت صدر انہوں نے سب سے کم ترین تنخواہ کو اپنے لیے قبول کیا، لیکن ان کی شہادت کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ وہ تنخواہ بھی انہوں نے حاصل نہیں کی تھی۔ تو صدر مرسی کا یہ جو کردار ہے، یہ صرف مصر کے صدر نہیں بلکہ دنیا بھر میں امت مسلمہ کے جوانوں کی دلوں کی دھڑکن تھے۔ ایک تکلیف کس بات کی تھی کہ وہ ایک جمہوری طریقے سے منتخب صدر تھے، کیوں معزول کر دیا گیا؟ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی بات کرتے تھے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اور مغربی طاقتوں کے، امریکہ اور اسرائیل کے جو جارحانہ عزائم ہیں، جو انسانیت دشمن عزائم ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کے، عرب دنیا کے وسائل پر زبردستی قابض رہنا چاہتے ہیں، ان کی راہ میں صدر مرسی ایک رکاوٹ بن رہے تھے۔ تو آج بھی صدر مرسی کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگ جاری رہے گی۔ وہ اسلام کے، مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ جو امریکہ ہے اور اسرائیل ہے اور مغربی طاقتیں ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں، مصر میں اپنے پٹھو حکمران چاہتے ہیں، اور صدر مرسی ان کی آنکھوں میں آنکھ بات کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے کام کرنے والی ایک قوت بن کر آئے تھے، اس لیے انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر ہم اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ جو فرعونی طاقتیں تھیں ان کے لیے صدر مرسی موسوی طاقت کے حامل تھے۔ انہوں نے مرتے ہوئے کہا تھا، شہادت کے موقع پر کہا تھا کہ میری قوم کے ساتھ ہوں، چاہے میری قوم مجھے رسوا کرے، میں میرے ملک کے ساتھ ہوں، چاہے میرے ملک کے لوگ میرے اوپر ظلم کریں۔ تو ہم اس موقع پر یہ عہد کرتے ہیں، ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم حق و انصاف کے لیے لڑیں گے، ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم فرعونوں اور نمرودوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم فاسقوں اور فاجروں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صدر مرسی حق کی آواز تھے، ان کی شہادت کے اس 1 سال کی تکمیل پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم حق و انصاف کے لیے صدر مرسی نے جو شہادت پائی ہے اس شہادت پر اپنے آپ کو ان کے پیچھے، ان کے نقش قدم پر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔